اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. کوئی سال ایسا تو نہیں ہوا کہ جس میں حضور نے قربانی نہ کی ہو. ایک اپنی طرف سے کرتے تھے قربانی اور ایک امت کی طرف سے. کیا پیار ہے امت پر حضور کا. دیکھو اسی لیے وہ امتی خوش نصیب ہے جو حضور کے نام کی قربانی کرتا ہے. خوش نصیب. میں سمجھتا ہوں بہت سارے گھروں میں حضور کے نام کی قربانی ہوتی ہے. حدیث پاک میں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین کہتا ہے 10 سال اقامت رہی آپ کی مدینے میں ہمیشہ کرتے. اور جب لوگوں کی نگاہوں سے آپ چھپ گئے تو علی کو کہہ دیا علی جب اپنی کرنا تو میری طرف سے کرو. اس سے بھی قربانی کی ضرورت معلوم ہوئی. بہت ضروری ہے قربانی. لیکن ایک بات کا خیال چاہیے قربانی میں کہ نیت اچھی ہو نہ بہت گھٹیا جانور ہو جو قربان گاہ تک نہ جا سکے اور اتنا بڑھیا بھی نہ ہو کہ پورے شہر میں چرچا ہو. قربانی کے زمانے میں بعض جانور ایسے بھی آتے ہیں جن کی قیمت لاکھ میں, بکرے کی قیمت لاکھ میں ہوتی ہے. ایسے بھی ہوتے جاتے تو سرمایہ دار لوگ شوق میں اس کو خرید لیتے ہیں. لیکن وہ لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے کہ بہت مالدار ہے اور حکومت بھی اس کی طرف کچھ دیکھنا شروع کر دے کہ جو ایک بکرا خرید سکے لاکھ 2 لاکھ میں کیسا ہوگا. تو بہت نمائشی بھی نہ ہو کہ خواہی نخواہی لوگوں کی نظریں سب اٹھائیں اور آپ ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ اور حکومت کی نظر میں بھی آ جاؤ. حکومتوں کی پالیسی یہ ہے, وہ پوری دنیا کی حکومتوں کی کمائی کرنے والا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم کو دے دے. یہ حکومت کی پالیسی. اور عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہم رچتا پچتا تو دے دیں حکومت, لیکن بہت زیادہ پیسہ ہمارا جو ہے حکومت کے حصے میں نہ جائے. تو کچھ بچانے میں لگے ہیں اپنی رقم کو, اور کچھ ایسے ہیں بیچارے وہ نگاہ میں آنا چاہتے ہیں سب کے. دونوں ٹھیک ہیں اور مناسب قربانی ہونی چاہیے. اور قربانی بھی 10ویں کو بہتر ہے. اسی لیے اس دن جو ہے قصائی کا بھاؤ بہت ہوتا ہے, وہ جلدی سے ہاں نہیں کہتے. اس کے بعد 11 کا درجہ, اس کے بعد 12. امام شافعی کہتے 13 کو بھی ہے. تو قربانی بہرحال ضروری ہے. تو میں بتا رہا تھا ضرورت یہ ضروری ہے. اصل بات یہ ہے کہ کل ایک بات میں نے کہی تھی, یہ بکرا کی قربانی نہیں ہے, ایک آدمی, یہ بکری کی قربانی نہیں ہے, یہ میڈھے کی قربانی نہیں ہے, یہ گائے کی قربانی نہیں ہے, یہ اونٹ کی قربانی نہیں ہے, یہ بھینس کی قربانی نہیں ہے. یہ در حقیقت جو ہے بہت ساری جو قربانیاں ہیں, جو بہت ساری قربانیاں ہیں, یہ مال کی قربانی ہے. کیونکہ اس سے پہلے عید الفطر میں آپ نے جان لگائی تھی, تو عید الاضحیٰ میں مال لگانا ہے. نہ آپ مال بچا کر کے سرخرو ہو سکتے ہو, جو جان بچا. جہاں تمہارے دین کو ضرورت ہو وہاں تمہیں مال لگانا ہی ہے. جہاں تمہارے دین کو ضرورت ہے وہاں جان کھپانا ہی ہے. دیکھنے میں تو یہ ہے کہ تم دین پہ مال لگا رہے ہو, اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ تم دین کی راہ میں جان کھپا رہے ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مال بھی بڑھ رہا ہے اور جان بھی بڑھ رہی ہے. اپنی جان بھی بڑھا رہے ہو اور مال بھی. ارے اللہ کے نام قربانی کرو اور وہ واپس نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بندہ ہو کے مال اس کی راہ میں لٹاؤ, وہ خدا ہو کے تم کو اس کا بدلہ نہ دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم اس کی راہ میں جان دو اور تمہیں وہ واپس جان نہ کرے, خدا ہو کے کیسے ہو؟ اسی لیے شہید کو کام مردہ مت کہنا, زندہ ہے. اسی طرح سے جو مال اللہ کے راہ میں دیا گیا اس کو ضائع ہونا مت کہنا, وہ مال بڑھا دے گا آپ کو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو قربانی کرنے والے ہمیشہ کرتے ہیں اور نہ کرنے والے ہمیشہ جان بچاتے ہیں. دیکھ لینا, ان کو تجربہ ہی نہیں, قربانی کے فائدے کو انہیں نہیں تجربہ ہے. اسی لیے کہا گیا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. اگر محبت کو سمجھنے آئے نا تو پھر خود محبت کر کے دیکھو. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود, نہ سے نصیحت کرنے والا, تو نہ سے خود محبت. کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. کنارے کا تھوڑا پاؤں رکھ کے دیکھو تب طوفان کا اندازہ ہوگا, ایسے نہیں ہوتا. ایک صوفی صاحب اسی کھڑک میں رہتے تھے. صوفی صاحب تہجد گزار تھے, وہ بیچارے بڑا بارہ چہرہ تھا ان کا, بابا تھے وہ. ایک دن مجھ سے کہنے لگے حضرت, جمعہ وغیرہ سب نہیں پڑھتے تھے,
تقریر بہت کان لگا کے سنتے تھے بیچارے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے حضرت میرے یہاں پیسے کی جب کمی ہونے لگتی ہے کہیں جاتے ہوتے تھے اللہ لگاتے رہتے وہیں لوگ جو لا کے دے جاتے تھے ہو جاتا تھا. بولے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب مجھے پیسے کی کمی لگنے لگتی ہے تو جانتے تھے حضرت میں کیا کرتا ہوں. میں نے کہا کیا کرتے ہو بتاؤ. مجھے بتا رہے تھے ہاں جانتے ہو حضرت میں کیا کرتا ہوں. کیا کرتے ہو بتاؤ. جو کچھ میرے پاس لے جا کے صاحب غریبوں میں کاٹ دیتا ہوں بس پھر چالو ہو جاتی ہے. جو رکی ہوئی آمدنی چالو ہو گئی. اس لیے کہ جب بو کے تب کاٹو گے نا. پہلے کسان گھر کا اناج بھی پھینک دیتا لے جا کر کے کھیت میں تب جا کر کے کئی فصل کاٹتا ہے. اور پھینکنے سے ڈرے کہ بھیا گھر کا اناج کیسے پھینکو لے جا تو کیا فصل کاٹے کے کھا. پہلے بو پھر کاٹنے کی امید رکھو. بونے والے کاٹتے ہیں. اسی لیے اہل طریقت کہتے ہیں کہ جو تمہاری راہ میں کانٹے بوتا ہے ہو سکے تو تم اس کی راہ میں پھول بو. کچھ لوگ ہیں بلا وجہ آپ سے خبر رہیں گے بلا وجہ کچھ کوئی وجہ نہیں لیکن خبر رہیں گے بڑا ملا بنا بنتا ہے بنا. تو اگر تمہارے راہ میں کوئی کانٹا بچھاتا ہے تو ہو سکے تو تم اس کے راہ میں پھول بچھا دو ہو سکے تو. اس لیے کہ وہ تو کانٹا بو رہا ہے تو اس کے حصے میں کیا آئے گا کانٹا. اور تم پھول بچھا رہے ہو تمہارے حصے میں کیا آئے گا پھول. اسی لیے ہندی کا ایک شاعر کہتا ہے ٹھیک کہا اس نے کہتا ہے جو تو کو کانٹا بوئے تاج بوئے تو پھول تو کو پھول کوئی پھول ہے وہ کو ہے ترسول. جو آپ کے لیے کانٹے بوتا ہو سکے تو آپ پھول اس کے لیے آپ پھول بول رہے ہیں تو آپ کے لیے پھول ہے. وہ کانٹا بول رہا ہے اس کے لیے ترسول ہے 3 نوک والا جسے مار دے تو آدمی بچتا ہی نہیں ترسول سے 3 دھار ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ وہ آدمی کرے گا جس نے اس کا تجربہ کرنا. سب نہیں کرے. ان کے حلق کے نیچے اترے گا نہیں. جو مال بڑھانے میں لگے ہیں نا ان کی سمجھ میں نسخہ نہیں آئے گا. اسی لیے جلدی سے ایمانداروں کو دیکھو کہ نہیں آپ کہیں محفل آواز میں جلدی سے نہیں آئے. ہاں کچھ اللہ کے بندے ہیں ان کی وجہ سے محفلیں آباد ہیں. انہی کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں. انہی کی وجہ سے خانقاہیں آباد ہیں. انہی کی وجہ سے درسگاہیں آباد ہیں. دونوں بھلے وہ کم ہے لیکن ہے وہ بھی ہیں. لیکن زیادہ تر مالدار اپنا مال بڑھانے میں لگا. میں جب کھانا کھاتا ہوں نا کھانا تو خبریں دنیا کی سن لیتا ہوں. یہ جھوٹی دنیا کیا بک رہی ہے اس کو سن لیتا ہوں. تو ایک دن جب میں خبر نامہ کھول رہا تھا کہ خبر سن لو تو دیکھا کہ جمعیت العلماء ہند کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. یہ سیاسی لوگ ہیں ان کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے. تو ان کے یہاں ایک نعت خواں بوڑھا نعت خواں تھا. وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا جو نصیحت کے تھے. میں نے کہا اللہ سے بوڑھے کو سنو اس کو کیا کہہ رہا ہے. بوڑھا تھا لیکن بہت اچھا پڑھ رہا تھا. تو اس نے پہلے ہی شعر میں پورے مجمع کو کھلا ہوا سبق دے دیا. پہلے ہی شعر میں مجھے بھی وہ شعر یاد اچھا لگا. میں نے اس کو دہرایا. شعر کیا تھا وہ کہہ رہا تھا شاید کہہ رہا تھا مومنو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا مومن ہونا تو بہت بڑی چیز. لیکن وہ کہہ رہا تھا ادب سے تو مومنوں خواب غفلت سے نکلو باہر نکلو. صحیح کہہ رہا تھا. شعر ہی سنا بابا. خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں زندگی میں نہیں ہے. غفلت تو خواب دیکھ رہے ہیں. خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آپ اپنا آرام بڑھانے کی فکر میں ہو مال بڑھانے کے لیے اتحاد سے رہیں. سمجھ گیا. گاڑی ہو بنگلہ ہو کھنک کی تجوریاں ہو خدم حشم ہو 4 آدمی واہ واہ کرنے والے اس کے لیے. خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. عیش و آرام کیوں بڑھا رہے ہو. دین کو بڑھاؤ گے آپ. عیش و عشرت اپنا آرام آگے بڑھا رہے ہیں. دوسرا مصرع اور اچھا ہے. کہتا ہے دوسرے مصرع میں اس نے کہا کہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو. ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور اٹھ کے بیٹھو اور اپنے خدا کو یاد کرو. یوں ہی عمر گوانے میں کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو. عمر یوں ہی گوانے میں کیا فائدہ. کم سے کم فجر کی نماز آؤ جماعت سے پڑھ لو. نہیں آ پاتے. تہجد تو جانے دیجیے فجر کی نماز میں نہیں آ پاتے. میں نے کہا اس نے سب کہہ دیا. ابھی تو سیاسی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. ابھی پوریا میں بند کریں گے سب کو. ابھی پوریا میں بند کریں گے تو سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. ارے بڑی مشکل سے کوئی سیاستدان جو ہے وہ دینداروں کی کوئی مدد کرے گا. بہت مشکل ہے. اس کو وحشت ہے. بھیس میں ہے دینداروں کی. دیندار نہیں ہے بھیس میں ہے. اور اس کے اندر اتنی جرات بھی نہیں کہ دینداروں کے حق میں ایک جملہ جو ہے اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں بول دو. اس کے اندر اتنی جرات نہیں. بس جرات اس سے چھین بھی گئی. آپ مان لے بیٹھا رہے. چلو ایک حدیث ہو گئی ہے. دوسری سن لیجیے صاحب.
وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور جانور عیدگاہ میں ہی ذبح کرتے تھے. سمجھے آپ؟ میدان ہی میں قربانی ہوتی ہے. اب لوگوں کو میدان نہیں ملتا تو گھر ہی میں کر ڈالتے ہیں, نیچے کر دیتے ہیں, کہیں ادھر پردہ باندھتے کہیں ادھر پردہ باندھتے, جدھر دیکھو وہ پردہ لگا. کیا اس کے لیے میدان ہے؟ بات سمجھ, میدان میں ہی قربانی بالمصلی یعنی عیدگاہ میں. آج بھی جہاں مینا قربانی ہوتی باہر ہے ایک دم دیکھو. اب اپنی مرضی چلانا شروع کر دیا, دھیرے دھیرے پابندی لگتی رہی. ارے کسی کو کیوں تکلیف دیتے ہو بابا؟ اگر ہمیں آپ کو راحت پہنچتی ہے قربانی سے تو کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے نا, تو اس کی تکلیف کا بھی احساس آپ کرو, اس کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کو آرام پہنچے. اور زیادہ تو اچھا ہے کہ خود بھی آرام میں رہو, اس کو بھی آرام میں رکھنے کی کوشش کرو, زیادہ اچھا ہے. تو وہی مصلی میں ذبح کرو. حضور کی جتنی یادات تھی سب پیارے, اور اپنے ہاتھ سے جانور, کبھی کبھی 70 جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے. یہاں دو ایک جانور نہیں کر سکتے, ایک دو نہیں کر سکتے ذبح. کہتے میں نیت پہنچا رہا ہوں, تم ذبح کرو. ایک دو نہیں کر سکتے, نیت پہنچاتے رہتے. کہاں نیت راستے میں کیا پہنچا رہے بھیا, کیا کہنا صاحب. تو یہ قربانیاں کثرت سے اس لیے کرنے کو حکم ہوا کہ ان 3 دنوں میں 10, 11, 12 بلکہ اہل فقہ کہتے ہیں 13 دن. ان 4 دنوں میں مخلوق جو ہوتی خلق خدا جو ہے مہمان ہوتی ہے. میزبان کون ہے؟ غفور بھائی, اللہ کی طرف سے دعوت ہے. تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ قریب بھی خوب اچھی طرح سے گوشت کھا لے. وہ یہ چاہتا ہے, بس وہ چاہتا ہے کہ میری دعوت میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے. اور اس کو چونکہ پسند ہے یہ گوشت, اس لیے گوشت سے دعوت کیا. اور گوشت کھانے والی دنیا میں گوشت ہی پسندیدہ ہے. بس جو پسند تھی اس سے آپ کی دعوت کر دی, اور روزہ حرام کر دیا کہ عید کو آپ عید اضحیٰ کو نہیں رکھ سکتے, روزہ 11 کو بھی نہیں رکھ سکتے, 12 کو بھی نہیں رکھ سکتے, 13 کو بھی نہیں. 5 دن کے روزے حرام. اللہ کی دعوت ہے, تم روزہ رکھو نہیں, دعوت کھاؤ پیو. اس لیے قربانی کثرت سے. اس کو ترس آتا, آپ نے غریب بندوں کو کیے بھی. ارے بعض تو آلو کی سبزی عید کے دن بھی کھاتے ہیں, آلو کی نہیں ہے ان کے پاس کچھ. آپ ان کی حالت دیکھ لو تو خون کیا آنسو ہو گئے. تو گوشت پہنچانے کی کوشش کرو. اسی لیے حکم ہے کہ ایک حصہ جو ہے قربانی کا تم رکھ لو, ایک حصہ دوست احباب میں بانٹ دو, رشتے داروں میں, اور ایک غریبوں میں دو. لیکن اب نکلا ہے فریج, پورا جو ہے جانور فریج میں ڈال دو. تو غریبوں کہاں لے جا کے ڈالیں؟ کہو تو پہلے سے فریج میں. کیا تماشا کرتے ہو بابا. ہاں قربانی کم ہے آپ کے یہاں اور کھانے والے زیادہ, تو سب رکھ لو, کوئی بات نہیں. اگر کھانے والے زیادہ ہیں, قربانی کم ہے, آپ سب رکھ لو. اور کھانے والے بہت کم ہے, قربانی زیادہ, سب دے دو, کوئی حرج نہیں. سب رکھ لینے میں بھی حرج نہیں. لیکن بہتر ہے کہ 3 حصہ کرو جیسا بتایا. خاص طور سے غربت کے دنوں میں بانٹنے کی کوشش کرو. حضور کو بانٹنا بہت پسند تھا. آپ آئے تھے نعمت بانٹنے کے لیے, بانٹنا بہت پسند تھا. گھر میں تشریف لاتے, پوچھتے کہ کیا پک رہا ہے, کیا حضور سالن پک رہا ہے, تھوڑا سالن بڑھا دو. تو گھر والیاں جانتی تھیں کہ کہا کس لیے حضور, تھوڑا پڑوس میں پہنچا. دیکھا یعنی سالن بھی پکاتے تھے تو بانٹ کے کھاتے تھے. اب بات سب ختم ہو گئی, خود سب کھا لو, چھلکا بھی کسی کو دیکھنے نہ کوئی, یا دوسرے کے دروازے پہ چھلکا پھینک دو. یہ کم ہو گیا. بس اللہ ہمارے امیروں میں سخاوت اور غریبوں میں قناعت پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.